السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ ہمیشہ کی طرح حاضر ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور آج کی کہانی کا ٹائٹل ہے بادشاہ اور شاہی چاول۔ تو آئے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل اور ہر دل عزیز تھا۔ اس کے ملک کا ہر خاص و عام اس سے خوش تھا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ بادشاہ روز اٹھ کر اپنے عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگ جاتا۔ پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ دشمن ملک نے حملہ کیا۔ قسمتی سے بادشاہ کو شکست ہوا اور بادشاہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ آہستہ آہستہ حالات معمول پر آنے لگے۔ آنے والا نیا بادشاہ بھی رعایا کے دل جیتنے میں لگ گیا۔ زندگی پھر سے روا دوا ہو گئی، مگر یہاں قیدی بادشاہ ہر وقت سوچ میں رہتا کہ آخر ان سے ایسی کیا غلطی سرزد ہو گئی جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ بادشاہ قید خانے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور اسے کھانا بھی وقت پر ملتا، لیکن جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا تو اسے شاہی چاولوں کی خوشبو آتی تھی۔ وہ سوچتا کہ شاید آج اس کے لیے شاہی کھانا آ جائے، لیکن کھانا آتا ضرور، پر وہی قیدیوں والا۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن بادشاہ کو صبح کا کھانا نہیں دیا گیا اور دوپہر کا کھانا بھی مقررہ وقت پر نہیں پہنچا۔ جب بادشاہ کو بھوک ستانے لگی تو اچانک وہی شاہی چاولوں کا خوشبو آنے لگا۔ اس نے اپنے قید خانے میں موجود روشن دان سے آواز لگائی، اگر کوئی اللہ کا بندہ اس طرف ہے تو مجھے کھانے کو کچھ دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ قید خانے کے باہر ایک بندہ تھا۔ اس نے ایک کپڑا روشن دان سے اندر پھینک دیا۔ بادشاہ حیران ہوا جب بادشاہ نے دیکھا کہ کپڑے میں وہی شاہی چاول ہے۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا، آپ کون ہو؟ باہر سے آواز آیا، میں ایک فقیر ہوں، روز بھیک مانگنے کے لیے یہاں بیٹھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی حیرانی کا انتہا نہیں رہا کہ شاہی چاول، وہ بھی ایک فقیر کے ساتھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ کے پوچھنے پر فقیر نے جواب دیا کہ وہ جس دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس دیوار کے ساتھ ایک نالی نکل رہی ہے جو کہ سیدھا شاہی محل کے باورچی خانے سے آتی ہے۔ وہ روز جب صبح یہاں پر آتا ہے تو وہ اس نالی کے آگے کپڑا باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہنے والے چاول اس کپڑے میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کھانے کو گھر لے جاتا ہے، اس چاول کو دھو کر جمع کر دیتا ہے، اور اسی طرح اس نے کافی چاول جمع کر رکھے ہیں۔ مگر اب وہ یہ کھانا اور جمع نہیں کر پا رہا، کیونکہ یہ کھانا تو اس نے پچھلے حکمران کی حکومت میں جمع کیا تھا۔ فقیر نے افسوس سے بولا، شاید اب کا بادشاہ ملازمین کو کھانا پھینکنے نہیں دیتا ہوگا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ لرز اٹھا، سمجھ گیا کہ آخر اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ فقیر نے جب اپنی بات ختم کر دی تو بادشاہ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس جرم میں یہاں آئے ہو؟ بادشاہ نے اشک بہار ہو کر بولا کہ وہ ایک بدنصیب بادشاہ تھا اور اس وقت اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ دوستو، اناج ہو، پانی ہو، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کو ضائع کرنے سے گریز کیجیے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔